الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین اکرام، آج کی تراویح میں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس 8ویں پارے میں دو صورتیں سورۃ الانعام ہے اور سورۃ الاعراف، دونوں ہی صورتوں سے میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا۔ پہلی آیت سورہ انعام کی 116 نمبر کی، دنیا کے اندر بہت سارے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ جس طرف ہوتے ہیں اسی طرف جانا پسند کرتے ہیں اور اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم دنیا کی اکثریت کی بات مانو گے، دنیا کی اکثریت کی اطاعت کرو گے کہ اکثر جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف میں بھی چلوں، کہ یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اکثریت یا اقلیت، قلت و کثرت کسی کے صحیح یا غلط ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے، ورنہ اگر ہم اکثریت کو صحیح مان لیں تو دنیا میں عیسائیوں کی اکثریت ہے، دنیا میں کافروں کی اکثریت ہے، تو کسی بھی مسئلے میں اگر لوگ اکثریت کسی طرف ہے تو یہ ضروری نہیں کہ حق وہیں پر ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ حق والے ہمیشہ سے کم رہے ہیں، حق والے ہمیشہ سے کم رہے ہیں اور اہل باطل کی کثرت رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس مسئلے میں فلاں مسلک والے اکثریت میں ہیں، فلاں مذہب والے اکثریت میں ہیں اس لیے وہ درست ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ اکثریت جو ہے گمان کی پیروی کرتی ہے، خیال کی پیروی کرتی ہے، اور وان هم الا یخرصون یہ تو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، بالخصوص اہل مکہ اور پھر پوری دنیا کو 10 باتوں سے روکا ہے۔ مشرکین بہت سارے جانوروں کو اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی قرآن مجید میں یہ باتیں بیان فرمائی کہ کیا چیزیں میں نے تم پر حرام کی ہیں۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ میں معنی بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ شرک کرنا حرام کیا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی نافرمانی حرام کی ہے۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل مت کرو کہ اولاد ہوگی تو کھلانا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا، ان پر خرچ کرنا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ بہت سارے احباب، بہت سارے ماں باپ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی معلومات کر کے بیٹی ہے اس لیے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام تو کثرت اولاد کی ترغیب دیتا ہے کہ تزوج الودود الولودہ، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اسلام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہوگی تعداد میں۔ تو کیسے ہوگی تعداد میں اگر ہم بچوں کو پیٹ ہی میں مار ڈالیں؟ پہلے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا پیدا کرنے کے بعد، اور آج کے زمانے میں پیدا ہونے سے پہلے انہیں درگور کر دیا جا رہا، ختم کر دیا جا رہا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی جاندار ہے ہر کسی کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ برائیوں کے قریب مت جاؤ، کرنے کی بات تو دور، کہہ رہا قریب بھی مت جاؤ، ما ظاہر منہا، جو برائی ظاہر ہو اور جو باطن ہو، نہ علانیہ طور پر کھلم کھلا کوئی برائی کرو اور نہ ہی چھپ کر کوئی برائی انجام دو، اور کسی نفس کو ناحق
बगैर किसी हक के किसी को भी कत्ल मत करो। फिर फरमाया यतीम के माल के भी करीब ना जाओ, मगर अच्छे तरीके से, अगर किसी की नीयत अच्छी है, यतीम है, उसके माल के पास जाओ, उसकी तिजारत लगाओ ताकि उसका माल रफ्ता रफ्ता खत्म ना हो जाए, और जब वो बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसको उसके माल हवाले कर दो। और किलो मीज़ान में, तराजू तौलने में कमी मत करो, अदल से काम लो। अल्लाह फरमाता ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी नफ्स को, किसी जात को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझ पर अल्लाह ने इतनी ज्यादा तकलीफें डाल दी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी कहता है जुबानी तौर पर, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बखूबी मालूम है किसको कितनी तकलीफ देनी चाहिए, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। फिर फरमाया कि वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, जब गुफ्तगू करो तो हक बात करो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, घर के रिश्तेदारों के खिलाफ ही करना पड़े, यानी कि हमारे रिश्तेदार तो हम उनकी तरफदारी करने लगे, घर से वो गलत करो। व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहद व पैमान को पूरा करो। इसके बाद मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है 159 नंबर की आयत, इसी सूरत के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, कि यकीनन जिन लोगों ने दीन में इख्तिलाफ पैदा किया और वो शिया गिरोह गिरोह हो गए, मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गए। आज जैसे हमारे दीन की हालत है, यहूद व नसारा की दीन की हालत भी ऐसी ही थी कि उनमें भी गिरोह गिरोह बढ़ गए, और आज भी ईसाइयों में बहुत सारे फिरके हैं, यहूदियों में बहुत सारे फिरके हैं। जिस तरीके से हमारे दीन के अंदर दीन इस्लाम के मानने वाले बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाता है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, कि जिन लोगों ने अपने दीन में इख्तिलाफ पैदा किया, व कानू शियआ, और गिरोह गिरोह में बढ़ गए, लस्ता मिनहुम फी शै, ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जो सही मनहज पर हो, जिसका दीन अल्लाह की किताब, रसूल के फरामीन और तरफ उम्मत के समझ के मुताबिक जिसका काम हो चलना, वो सही दीन पर है। वरना ऐसे और कोई भटके हुए हैं, उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्नमा अमरुहु इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल से उनको बाखबर करेगा कि दुनिया में वो क्या किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में बयान फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये बात बयान फरमाई, कह दीजिए मेरी नमाज, यकीनन मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, या नुसुक का एक मतलब मेरी तमाम इबादतें, मेरे तमाम आमाल, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सिर्फ उसी के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। हम जो भी आमाल करें, हमारा जो कुछ है, ये दौलत, ये माल, ये जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां रब तआला ने इजाजत दी है जिस तौर पर इस्तेमाल करने की, वही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि यह हमारी दौलत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बतला दिया कि नमाजें, मेरी इबादतें, मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हमारे सारे आमाल इखलास पर मबनी होने चाहिए, और अमल की कबूलियत के लिए जो दूसरी शर्त है कि मुताबाअत रसूल पाया जाना चाहिए, कि इखलास हो कि मैं ये अमल अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से करना है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है करने के लिए। वरना आमाल तो हम बहुत किए जा रहे हैं, अगर वो सुन्नत रसूल के खिलाफ है, रसूल के मनहज के खिलाफ है, तो ऐसे आमाल का कोई फायदा नहीं। वरना वही होगा जैसे सूरह गाशिया की तफसीर में बात बयान की गई, आमिलतुन नासिबा, कि अमल कर करके, मेहनत किए करके थके हुए हैं, मेहनत कर करके हम थक जाएंगे और कोई अजर सवाब भी नहीं मिलने वाला, ऊपर से अजाब डाल दिया जाएगा। इसलिए इस ताल्लुक से होशियार रहने की जरूरत है। अगली सूरत सूरतुल आराफ है। सूरह आराफ भी मक्की सूरत है। सूरह आराफ ये जन्नत व जहन्नम के माबैन एक जगह है। इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात यह कि जन्नत और जहन्नम के माबैन एक जगह है आराफ। तो सूरतुल आराफ मक्की सूरत है, इसके अंदर भी तौहीद की दावत दी गई है, रिसालत की दावत दी गई है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा बयान किया गया है। इसी तरीके से आखिर में चल के कई अक़वाम का जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहली आयत में कुरान मजीद के नुज़ूल की बाबत बयान फरमाता है, और ये बात बयान फरमाता है कि ये बड़ी नेमत है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इस पर चलने की बात करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये बयान फरमाता कि बहुत सारी कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उनको हलाको बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن رسولوں کو ان کی جانب بھیجا تھا ان سے اللہ سوال کرے گا، اور پھر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، علم کی بنیاد پر ان پر وہ واقعات بیان کرے گا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غیر حاضر نہیں تھے، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ پھر میزان کا ذکر کیا کہ قیامت میں جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا خسروا انفسهم، وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، بما كانوا بآياتنا يظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر زمین میں اللہ رب العالمین نے بھی انسانوں کو تمکین، خلافت دی، حکومت دی، اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے باوجود لوگ کم شکر گزار ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق بیان فرمائی اور آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ ذکر فرمایا، ابلیس کے انکار کرنے کی بابت بیان فرمایا کہ ابلیس نے انکار کیا، کہتا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال باہر کیا، راندۂ درگاہ کر دیا، اس نے قیامت تک اپنے لیے وقت مانگا کہ مجھے قیامت تک کے لیے اجازت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دی، وہ کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طریقے سے میں انسانوں کو بہکانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اور کہتا ہے شیطان ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی اکثر جو ہے دین پر نہیں چلنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اسے راندۂ درگاہ کر دیتا ہے اور کہتا لمن تبعک منہم، کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم تجھ میں سے نکال کے اس کو ان سب کو جہنم میں ڈال کے بھر دیں گے۔ پھر آدم اور حوا کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر اس پیڑ کے قریب لایا اور اس پیڑ کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، وسوسہ ڈال کر، اور مختلف قسمیں کھایا۔ جیسے آج بھی کوئی ہمارے سامنے 2-4 بار قسم کر بھائی واللہ میں تیرے لیے سچی بات کر رہا ہوں، تیرے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کام کر لے، یہ چیز لے لے، تو شیطان نے بھی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلا دیا کہ میں تمہارا یقینی طور پہ خیر خواہ، اگر تم ایسا کر لو گے تب تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا تمہیں جنت سے باہر جانا پڑے گا۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے منع کیا تھا تو پھر کیوں انہوں نے کھایا؟ آدم علیہ السلام جو مفسرین بات بیان کرتے ہیں بھولے بھالے، انہوں نے سوچا اتنی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس کے دھوکے میں آ کر اس پیڑ کو چکھ لیتے ہیں۔ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، چکھنا رہتا ہے کہ اس پیڑ کے پھل کو کھانا رہتا ہے، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَشِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ان کی شرمگاہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جنت کا جو لباس پہن کر انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپا رکھا تھا وہ جنت کا لباس گرنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کا رب یعنی اللہ رب العالمین ان کو کہتا ہے أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تم دونوں کو اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی اور اس پیڑ کے قریب گئے، لہذا اب تم مزہ چکھو۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور کیسے بہکاتا ہم کو، کیسے فتنے میں ڈالتا ہے، کیسے ہم کو گناہوں میں ڈالتا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ آج دنیا کے اندر کسی کے تعلق سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص میرے تعلق سے برا چاہتا ہے، میری برائی چاہتا ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہر اعتبار سے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن یہاں پر شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنے کا طریقہ، اس کی ساری کارکردگی اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنا دوست بنا کر رکھیں گے، اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن زمین پر ان کو اتار دیا اور کہا کہ ایک متعینہ مدت تک تم زمین پر رہو گے، قال فیہا تحیون، یہاں زندگی گزارو گے، یہیں مرو گے اور یہیں سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لباس ہم پہنتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، آدم کے بیٹو، ہم نے یہ لباس تم پر نازل کیا ہے جس سے تم اپنی شرمگاہ چھپاتے ہو، وریشا وہ لباس، اور اس کو زینت کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ نصیحت پکڑیں۔ پھر انسان کو اللہ رب العالمین متنبہ کر رہا کہ لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے والدین آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے نکال دیا تھا، تمہیں بھی جنت میں جانے سے روکنے کے لیے وہ سارے حربے آزمائے گا، ینزع عنہما لباسہما، ایسا کہ ان کے لباس تک کو نکال دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ اپنے ان کو ان کے شرمگاہ کو دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان جن ایسی صفت کے حامل ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ ایسا ہے کہ وہ تم کو دیکھ سکتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعض حالات میں دیکھا جا سکتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں، کبھی سانپ بن کر آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا علم ہم کو نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین کہتا ہم نے شیاطین کو ان کا دوست بنا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کے کافروں وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور مسجد کے تعلق سے بیان فرمائے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، لہذا جب بھی ہم آئے مسجد یا نماز پڑھیں تو خوب زینت اختیار کر کے نماز پڑھیں۔ ہم شادی ہوتی ہے، شادی ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، تو شادی میں خود بھی نئے کپڑے لیتے ہیں، سارے گھر والوں کو نئے کپڑے دلاتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن جو عید کا دن ہے اور جس دن اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا، اس دن ہمارا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے جو ایسا شادی میں اہتمام ہوتا ہے۔ دوست کی بھی شادی میں جا رہے ہیں تو بڑے بن سنور کے جا رہے ہیں، دوست کی بھی شادی میں جا رہے تو بڑے بن سنور کے جا رہے، لیکن رب کی بارگاہ میں آ رہے تو جو پہنے ہیں اٹھا کے چل دیے۔ تو اس تعلق سے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بھی مسجد آئے یا ایسا کوئی عمل انجام دے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو وہاں پر اچھے انداز میں حاضری دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کرتے ہوئے ہماری آیتوں سے اعراض کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے یعنی ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے اعمال کے لیے، ایک تفسیر میں ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک شرط لگا دی کہ اگر یہ ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، کون سی شرط؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ سوئی کا سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے، یہ شرط ہے، اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ ناممکن چیز سے کسی کو مشروط کر دینا، کہ اگر اونٹ جو ہے سوئی کی سوراخ سے داخل ہو جائے گا تو یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ اصحاب اعراف کی بات آئی تھی، سورۃ الاعراف ہے، تو اعراف جیسا کہ میں نے بیان کیا جنت و جہنم کے مابین ایک جگہ ہے۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اصحاب اعراف کے تعلق سے بھی اختلاف ہے، ایک رائے اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر، نہ گناہ زیادہ ہوئے نہ نیکیاں زیادہ، دونوں کی گناہ اور نیکیاں برابر برابر، تو وہ درمیان میں لٹکے رہیں گے، نہ ان کو جنت میں ڈالا جائے گا نہ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بعد میں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ تو ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کی دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی، جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان قد وجدنا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ فأذن مؤذن بینہم، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وبینہما حجاب، ایک آیت کے بعد اللہ فرماتا وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین اس پردے کی وضاحت کرتے بیان فرماتا فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان بسور،
ایک دیوار بنا دی جائے گی، لہو باب جس کا ایک دروازہ ہوگا، وہی حجاب ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور مقام اعراف پر کچھ بندے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچانیں گے۔ جنتیوں کو ان کے روشن چہرے کی وجہ سے پہچانیں گے، جہنمیوں کو ان کے کالے چہرے ہونے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يسمعون، واصحاب اعراف جنتیوں کو سلام کریں گے، ولم يدخلوها، اور وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے ہیں، وهم يسمعون، اور اس امید پر بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم کرے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، اور جب ان کا رخ، ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب العالمین ہم کو ظالم قوموں کے ساتھ مت شمار کرنا، یعنی جہنم میں مت ڈالنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اصحاب اعراف جو ہوں گے، اعراف والے، وہ جہنمیوں کو پکار کر ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کہ فلاں فلاں میرے سامنے تھا، یا ایسا تھا ویسا تھا، ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ قالوا، کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، تمہاری جمعیت نے، تمہارے گروہ نے، آج دنیا کے اندر بہت سارے احباب ہوتے ہیں، میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں، میرے اتنے فالوور ہیں، تو کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارے فالوور نے، تمہارے ماننے والوں نے تم کو بچایا نہیں، تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ دنیا میں یہ پیر ہے تو اس کے ہزاروں ماننے والے، وہ ولی ہے تو اس کے لاکھوں ماننے والے، تو قیامت میں ان سے سوال ہوگا ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارے ماننے والوں نے تم کو نہیں بچایا، تمہارے ماننے والوں نے تم کو جہنم سے نہیں نکال سکے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے وما كنتم تستكبرون، اور تم تو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، پھر جنت والوں کے بارے میں ان سے وہ کہیں گے اهؤلاء الذين اقسمتم، کہ ان لوگوں کے بارے میں، ان جنتیوں کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لا ينالهم الله برحمة، کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو نہیں جانا ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ بعض احباب، بعض افراد سماج اور معاشرے میں دوسروں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے کہ اللہ رب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان يحقر اخاه المسلم یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے کفا بالمرء اسما، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے ان يحقر اخاه المسلم، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانا، گھر سے وہ دولت میں تم سے کم تر ہو، مال و جائیداد میں تم سے کم تر ہو، لیکن افضلیت کون اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل ہے، کون مستقی ہے، یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ورنہ ایک موتی جو مسلمان ہے وہ ہم سے افضل ہو سکتا ہے، دن رات وہ اگر نمازیں پڑھتا، دن رات عبادتیں کر رہا ہے، یا پھر ایک ٹھیلا لگانے والا مسلمان ہم سے لاکھوں کروڑوں کی دولت رکھنے والوں سے افضل ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ تقویٰ، یہ معیار جو ہے یہ مال و دولت نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ معیار تقویٰ ہے کہ جس کے پاس زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ لائق و فائق ہوگا اور افضل ہوگا۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چند اقوام کا ذکر فرمایا، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور ایک آدھ قوموں کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو ان کی طرف بھیجا، تو سب سے پہلی دعوت جو دی نبیوں نے، یہ تمام انبیاء کا متفقہ قصہ ہے، متفقہ چیز ہے کہ سب سے پہلی دعوت وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور جب ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قال، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اس قوم میں جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی، سب سے خطرناک سماجی جرم پایا جاتا تھا، اس کی طرف
قوم جو ہے اس کی طرف انبیاء نصیحت کرتے تھے، روکتے تھے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی، قوم لوط میں عمل قوم لوط انجام دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جس قوم کے اندر جو چیز بھی پائی جاتی تھی اسے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے اللہ کی عبادت کی طرف، تو اس قوم میں سے کسی نے کہا اجئتنا، کہ تم ہمارے پاس آئے ہو لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے آبا و اجداد سالوں سال سے اس مورتی کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، وہ غلط کیسے ہو سکتے؟ تم آ کر بتلا رہے ہو کہ یہ سب غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قوم والا کہتا ہے فأتنا بما تعیدنا، لے آؤ تم جس چیز کا وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر عذاب لے آئے گا، لے آؤ تم اپنا عذاب، اگر تم سچے ہو اتجادلوننی، تو جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر رجس غضب عذاب نازل ہوا، اتجادلوننی فی اسماء، پھر جو آج ہم نے معبود بنا رکھے ہیں قبروں کی صورت میں، ولیوں کی صورت میں، پیروں کی صورت میں، مریدوں کی صورت میں، ہم نے جو ایک دوسرے کو خدا بنا رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے اتجادلوننی، نبی اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ تم مجھے ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو مجھ سے کہ اسماء سمیتموہا، جس کو تم نے خود نام دیا، خود اسے معبود بنائے، فانتظروا فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دے کے معبود بنایا ہے، رب بنایا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کی بات ماننی ہے، ان کے حساب سے چلنا ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی قوموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے، اور وہاں پر ان قوم کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا۔ کئی واقعات، یہ سورہ مکی ہے، مکہ والوں کو عبرت و نصیحت کے لیے کہ دیکھو مکہ والے تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، یہ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم کون ہو سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے کہ جب جیسے کھجور کے درخت گر کے، کتنا بڑا کھجور کا درخت رہتا ہے ناریل کے درخت کی طرح، کھجور کے درخت گر کے پڑے رہتے، ایسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے اتنے لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے، اتنی طاقتور ہوا کرتے تھے کہ بغیر کسی اوزار و ہتھیار کو پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر محلات بنا لیا کرتے تھے، عالی شان گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو ایسی طاقتور قومیں تھی، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے مکہ والو تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کی بات مانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان قوموں نے ایک ایک بات کی تردید فرمائی، ایک بات کو جھٹلا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان اللہ نے فراہم کیا ہے کہ دیکھو تم اگر نافرمانی کرو گے تو سابقہ قوموں کو اللہ نے میں نے ہلاک و برباد کیا، لہذا تم اگر کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تم کو اللہ ہلاک نہیں کر سکتا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بقوم آخرین، اگر وہ چاہ لے تو تم کو ختم کر دے اور دوسری قوم لے کر آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔